وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبیک اللہم صلی علی وسیدنا وشفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ. تو خدا کا عکس جمال ہے، کشف الدجا بجمالہ. تو وہ شاہکار خصال ہے، حسنت جمیع و خصالہ. اور تو ہی آپ اپنی مثال ہے. صلو علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حضرات، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثاریہ قربان کرنے والوں، اے شہدائے کربلا و شہید اعظم سیدنا امام حسن و امام حسین علیہ مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر مرحوم کرنے والوں، اے اہل بیت اطہار کی محبت پر اپنا سب کچھ نثار کرنے والوں، قربان کرنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امید کرو. اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کی شب کے لیے حیات بخشی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی دے کر نماز مغرب باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں جو ہم جمع ہوئے ہیں، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، ان دونوں خلفائے راشدین کی شان بابرکت میں ہم اور آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شروع گھوڑدی کی جامع مسجد میں جمع ہوا. رونق اس میں علماء اہل سنت میرے خلیفہ ایک نہیں دو. ایک تو آپ میرے خلیفہ سے خطاب سن رہے تھے،
بار بار آپ نے سنا ہوگی حضرت علامہ مولانا حافظ بخاری عبد المقتدر قادری جو پونا سے یہاں تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ تھوڑی سن رہے ہو، بار بار سن رہے ہوتے ہیں نا شکیل بھائی. یہ تو میرے خلیفہ آپ لوگ جانتے ہو. دوسرا خلیفہ شاید شروع والے نہیں جانتے کہ اس محفل میں کون بیٹھا ہوا ہے. سوال بھی ہوتے رہیں گے، لیکن اس سوال سے پہلے جو تو میں آپ کو جو تو شہنشاہ اولیاء سرتاج الاولیاء پیر لاسانی پیروں کے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی الحسن الحسینی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ. تمام لوگ واقف ہیں ان کرامات سے، حضور غوث پاک کی ہے، لیکن اسے شعر میں جو تو بند کر کے بتا دوں تاکہ سمجھ نہیں چاہتا. سبھی رہزن ہوئے تائب ولایت مل گئی سب کو. علماء ہونا ضروری ہے خلافت کے لیے. ہمارا سب کیا نام ہے؟ ناکھا ہوں ماشاءاللہ. ہوتا یہ ہے علماء ہونا ضروری ہے خلافت کے لیے. جو پیر طریقت کا سلسلہ ہے، جو طریقت کا سلسلہ ہے، اس میں علماء ہونا ضروری ہے. حق ہے، صحیح بات ہے، غلط نہیں ہے. علماء ہونا ضروری ہے. کیوں تو جو شریعت بھی سمجھے، طریقت بھی سمجھے، معرفت بھی سمجھے، حقیقت بھی سمجھے، شریعت مصطفیٰ جس کی سمجھ میں آتے ہیں وہی جو ہو تو خلافت کے حقدار ہے علماء کی زبان. لیکن ہم نے دیکھا کہ بچپنے کا زمانہ ہے جسے علماء کی زبان میں طفل کہا جاتا ہے. بچپنے کا زمانہ ہے، طفلی کا زمانہ ہے. پڑھنے کے لیے جا رہا ہے بچہ، اور وہ بچہ جو ہو تو جب قافلہ لوٹ کیا جاتا ہے تو کسی شاعر نے اسے یوں بنا کر پیش کیا تھا کہ سبھی رہزن ہوئے طائب، سبھی ڈاکو ہوئے طائب، سبھی چوروں نے توبہ کی، سبھی چوروں نے توبہ کی، سبھی رہزن ہوئے طائب، ولایت مل گئی سب کو. آہا کیا بات. اب علماء کو جو خلافت کا جو معاملہ ہے تو میرے غوث نے یہاں سے وہ معاملے کو تھوڑا ہٹ کے جو تو دکھا دیا. سب سے پہلے اگر کسی ولایت سے نوازا، سب سے پہلے اگر کسی ابدال بنایا، سب سے پہلے جو تو اگر کسی جو تو اپنی نظر کرم سے جو تو نوازا تو وہ چور، چکے، لچے، لفنگے اور ڈاکو تھے. سبھی رہزن ہوئے طائب، ولایت مل گئی سب کو. جو دیکھی عہد طفلی میں صداقت غوث اعظم، سبحان اللہ. سچائی غوث اعظم. تب ایک خلیفہ تو ماشاءاللہ عالم دین ہے تو سبھی سراہی کہ حضرت نے صحیح خلیفہ منتخب کیا ہے. اب ایک خلیفہ عالم دین نہیں ہے جو اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھیے جو ہم خلافت دیتے ہیں نا، ہماری خلافت جو ہے وہ کھیر نہیں ہے بانٹنے کے لیے. یہ بھی سن لینا ہے. یہ بزرگوں کا کرم ہوتا ہے، بزرگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں. ہم صرف کام کا جو تو اسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کام کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. خلافت جو تو کام کی سرٹیفکیٹ ہے. جب ڈاکوؤں نے حضور غوث اعظم کا جو تو معاملہ دیکھا کہ بچپن کا زمانہ ہے، اس کے باوجود جو تو یہ سچائی اور ماں کی فرما برداری، تو سب نے کہا کہ یا غوث ہم توبہ کر رہے ہیں تیرے دست حق برس پر، کیا اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرمائے گا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اور ہو گئی. اور نظر کرم جب کر دی تو چوروں کو ولی بنا دی. یہ سرٹیفکیٹ دیا توبہ کا، یہ سرٹیفکیٹ دیا ندامت کا. جب ندامت ہو گئی انہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ ساری زندگی ہم جو تو قافلوں کو لوٹتے رہے، چوریوں پر چوریاں کرتے رہے، اور ایک بچے نے ہمیں یہ درس دے دیا اپنی ماں کے کہنے پر اتنا عمل پیدا رہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
کے جو تو بنائے ہوئے قوانین پر جو تو عمل پیدا ہو کر اپنی زندگی جو تو بسر کرنے کی قسم کھا لی، تو کیوں نہ اس بچے کے دست اکبر پر عہد کر لے کہ اے غوث، اے عبد القادر، ہم بھی تیرے دست اکبر پر یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے حق میں دعا کرتی ہیں کہ غوث نے جب ہاتھ اٹھائے تو وہ چوروں کو ولی بنا، بے شک سبھی رہزن ہوئے طائف ہدایت مل گئی سب کو، جو دیکھی ہے زندگی میں سدا پر غوث آئے۔ بنایا چور کو ابدار کا سہل دجلہ، چوروں کو ابدار بنا دیا، جب توبہ پر تلے تو چوروں کو بھی ابدار بنا دیا۔ بنایا چور کو ابدار کا سہل دجلہ کو، ہوئی کچھ اس طرح ظاہر کرامت غوث اعظم کی۔ تو میرا ایک خلیفہ یہاں موجود ہے جسے آپ معروف خان اشرفی کے نام سے جانتے ہیں۔ اشرفی کے قادری ہے، یہ بھی سن لینا، جو بھی اشرفی ہے یہاں پر وہ سن لے، وہ قادری ہے، مخدوم سمنا سے اشرفی بنے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اگر ہم کہتے کہ ہم مولی ہے وہ بھی چل جاتا۔ ابھی میرے خلیفہ جو تو بیان کر رہے تھے سید شاہ امیر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادے امجد کی بات، ان کے دادے امجد شہزادے غوث اعظم حضرت سید شاہ محمد قادری رضاقی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مغرب کے زمین پر جنہوں نے اپنے سر پر جو تو قدم مبارک کے نشان والا پتھر لائے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم چاہتے تو قادری مولی بھی لگا سکتے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں نے حضور عبد القادر جیلانی سے بڑا جو تو اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں، اور ہم نے قادری ہی رکھا ہے۔ بے شک تو یہ جو اشرف ہے یہ بھی قادری ہے یہاں۔ تو ایک قادری کو دوسرے قادری نے اپنے دادا امجد کی جو تو نگاہ کرم سے لے کر جب بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو بچہ کام کر رہا ہے شرور کے زمین پر، کوئی روپیہ پیسہ نہیں کرنے، کوئی نظرانہ وغیرہ پیش نہیں کرتا مجھے، نہ آپ لوگ کرتے ہو، یا کرے کرے نظرانہ کسی، میرے مرید لوگ تو نہیں کرتے، آپ کیا کرو گے، آپ تو چاہ کیا ہے کہ نہیں شبیر بھائی؟ آئے تو چلے گئے تو اچھا ہے، جلدی جلدی حضرت ہے، کبھی کبھی تو 500 روپے پیش کرنا پڑے گا۔ کوئی نظر کی بنیاد پر جو تو یہ نظریں نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ جو نظر ہوتی ہے نا خلافت کی نظر، کوئی نظر روپیے کی نظر کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، یہ بزرگوں کی نظر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہ دوسرا خلیفہ اس محفل میں معروف خان قادری کی صورت میں آپ کے سامنے محدث اعظم میں سے جو چلا کے تحت جو تو یہاں جو کام کرتے ہیں، تو وہ دوسرا خلیفہ ہے معروف خان قادری اشرف، جسے میں نے اپنا اب کی بار جو عرس منایا گیا 130واں عرس حضرت سید شاہ امیر الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس میں ہم نے انہیں جو تو خلافت سے نوازا۔ یہ ایک ہمارے یہاں خلیفہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خلافت سے نوازا جائے گا تو اور روحانی طاقتیں ملے گی، اور جو تو کام میں جو تو دین کے کام میں جو تو اضافہ ہوگا، اس لیے ہم نے انہیں خلافت سے نوازا، نہ کہ ہمارا سلسلہ چلانے کے لیے۔ اب معاملہ تو یہ ہو گیا ہے معلوم ہے کہ خلافت اس لیے دی جاری کہ سلسلے چلاؤ، خالی امیر الدین کا سکہ چل رہا بولے باقی کا کس کا نہیں چل رہا، پھر شمس الدین کا سکہ کہاں چلے گا؟ ارے جسے اللہ نے جو تو سکے بنا دیا، مہر بنا دیا، ان کی مہر جو تو ہم سے تو اپنے سلسلے چلا کر ختم کرنے کی باتیں کر رہے، ارے یہ تو اللہ نے جو تو انہیں عطا کر دیا ہوا ہے، یہ شمس الدین لیٹے ہوئے ہیں اور کون تین حضرات لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ جو لیٹے اللہ نے جو منتخب کیا ہوا ہے، ان کا سکہ صبح قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ تو سلسلے چلانے سے مراد نہیں ہے، سنیت قائم رکھنا ہے، اس لیے اس سلسلے کو جو تو ہم نے جو تو آباد رکھا ہے، اس لیے ہم نے خلافت سے نوازا۔ بے شک سبحان اللہ، مرید سبحان اللہ، بننا ہمارے ضروری نہیں ہے، کہ میرا تو وزن میں نہیں اٹھاؤں گا، میری وزن سے میں پریشان ہوں، تمہارا وزن کب لے کر چلوں گا؟ کس کے مرید بننے کا بناؤ، ہمیں کوئی لے گا نہیں، کس کے بننا ہے بن لو، میرے ہی مرید بننا، اس لیے میں نے خلافت دیا، دو خلیفہ یہاں بٹھایا، یہ مت سمجھنا، میرا ہی وزن مجھے بھاری پڑے گا میدان معاشر میں، سمجھ رہے ہو نا، وہ تمہارا وزن لے کے کہاں چلو کہ چل سکتا ہے شبیر بھائی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا وزن جو تو مجھے تھوڑی لے کے چلنا پڑے گا، میرا غوث میرے لیے کافی ہے اور آپ سب کے لیے کافی ہے۔ سبحان خوب محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے، مگر یا غوث مطمئن ہوں کہ میرے سر پر ہے پلہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو غوث اعظم کا پلہ جس کے سر پر ہو مطمئن ہے کہ غوث اعظم کی اولاد مطمئن کیوں نہیں رہوں؟ تو میرے خلیفہ
معروف خان قادری نے جو تمہیں اپنے جانب سے جو تو آپ لوگوں کے ساتھ جو تو یہ سبحان اللہ دستاویز کے طور پر سبحان اللہ کوشش کر رہا ہوں لائن ایک بار صلی اللہ مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاروق اعظم عمر فاروق اعظم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے ماہ ذی الحجہ تو دونوں حضرات کا اس دنیا فانی سے رخصتی کا مہینہ ہے. میں نے دیکھا کہ یہ جو خلافت تو میں نے انہیں آج دیا مطلب عرس کے موقع پر شبیر بھائی آپ لوگ نہیں پہنچ پائے. بہت بڑا مجمع تھا. پہنچا کرو بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچو اور اللہ کی رحمتوں کا مطلب ہے. دور دور جاتے ہیں یہاں سے تو 100 کلومیٹر جانے والے بہت دور رہ جاتے ہیں. 4 دن 5 دن کے سفر پہ چلے جاتے ہیں تو وہ سفر دور نہیں لگتا. جہاں تمہارے جیبوں سے خود اپنی ذات کا خرچ 10,000 روپے ہوتا وہ سفر تمہیں دور نہیں لگتا. اور یہ سفر جو صبح میں نکل شام میں واپس لوٹ گئے یہ سفر تمہیں دور لگتا ہے. کثیر تعداد میں آیا کرو بارگاہ امیر الدین میں. کثیر تعداد میں آؤ انشاءاللہ العزیز ہر بلا ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی. آمین آمین بے شک. کیوں تو دربار ہی کچھ ایسا دربار ہے. کچوچا مقدسہ گئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بے شک. یہاں سے کچوچا جانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 30 گھنٹے کا سفر ہوگا. 30-32 گھنٹے کا. ارے یہاں آپ کو جو تو 2 گھنٹے میں اس سے لمبا شریف آ رہا ہے. جو 30 گھنٹے کا سفر طے کر کے جا رہے ہو وہ 2 گھنٹے میں آ جاؤ چکلمبا شریف آپ کو کچوچے کی یاد آ جائے گا. بے شک بے شک. دربار تو حضور غوث اعظم کی اولاد میں سے وہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے. آئیے نا یہاں تک تمہیں جو تو فائدہ ہوتا ہے تو اپنا وقت کیوں لوگ صرف کر رہے ہیں. دکن کی سرزمین ہے تمہارا اپنا جو تو علاقہ ہے تمہاری اپنی زبان ہے تمہاری اپنی پہچان ہے. صبح میں گئے شام میں واپس لوٹ گئے مسئلہ ختم ہو گیا. تو فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ 2 حضرات کی رخصتی کا مبارک مہینہ ہے ذی الحجہ. تو میں نے دیکھا کہ معروف صاحب نے جب مجھے بلایا نا کہیں مجھے قائد کر کے بلایا. آزادی نہیں رکھیں گے. اگر آزادی رکھتے تو اور بھی آپ لوگوں کو مزہ آتا. قائد کر کے بلائیں گے حضرت اس کے دائرے میں رکھیں گے نا تو جھٹ پٹ معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسے کچھ موضوع دیتے ہیں کہ جو موضوع جو ہو تو دیگر علماء کے لیے کٹھن بن جاتے ہیں. انہوں نے ایسے موضوع مجھے دیے ہوئے ہمیشہ لیکن میرے غوث کا کرم ہے کہ میں بھول کر نکل جاتا. یہ میرے غوث کا کرم ہے. اب یہ تو موضوع انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے. تو فاروق اعظم کون؟ عثمان غنی کون؟ ابھی آپ کے سامنے مسائل بیان کر رہے تھے ہمارے خلیفہ عبد المقتدر قادری صاحب جو پونا سے یہاں تشریف لائے جو نماز کے مسائل پر بول رہے تھے. نماز کیسی ادا کی جاتی ہے, نماز کے فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, سنتیں کیا ہے, نفل کیا ہے, کس طریقے سے آپ کو نماز ادا کرنا ہے اور نماز کا اصل مقصد کیا ہے, نماز کسے کہتے ہیں. تو نماز اگر ہمیں جاننا ہے تو فاروق اعظم سے جانیے. نماز اگر ہمیں جاننا ہے تو عثمان غنی سے جانیے. نماز اگر ہمیں سمجھنا ہے تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سمجھیے. نماز اگر ہمیں سمجھنا ہے تو صدیق اکبر سے سمجھیے. اور سجدے رکوع اور قیام کو اگر سمجھنا ہے تو کربلا کے شہید اعظم امام حسین سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز ہے کیا. ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ بے شک نمازی نماز میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. راز و نیاز کی باتیں نہیں نمازی کی. ہمارے حافظ عبد المقتدر صاحب نے آپ سے کہا کہ نماز ایسی پڑھو کہ تمہیں کامل یقین ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے. بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کہ دیدے قوم کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ہماری نظریں تو پوری ہے. ہماری نظروں میں عشق اللہ نہیں, عشق رسول نہیں, عشق مصطفیٰ نہیں, عشق الہی نہیں. تو پھر ہماری نظریں
اسے اگر دیکھنا ہے تو خود کو فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کرنا ہوگا، اور فنا فی اللہ اور فنا فی رسول کرنے کے لیے تمہیں بارگاہ عمر فاروق اعظم میں جانا ہوگا، تمہیں بارگاہ عثمان غنی میں جانا ہوگا، تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوتا ہے۔ فإن العبد يناجي ربه في الصلاة، بے شک نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اہمیت کی بات ہے، کافی۔ تو ہمارے پاس تو وہ نظر ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، لیکن ہاں یہ جو کامل یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ صرف جو تو دھوم مچانا، جمع ہونا، بہت کثیر تعداد دکھانا، اگر اس کو آپ جو تو مجمع سمجھتے ہو تو یہ ہماری نظر میں خام ہے۔ ہمارے پاس تو 72 کا 72 سدھر جائے تو اسلام بچ جائے گا، 72 کروڑ بھی جمع ہوں گے تو ہمارے کوئی کام کے نہیں، یاد رکھنا۔ 72 اگر ہمارے پاس آ جائیں گے تو اسلام کو بچا لیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ 72 نے اسلام کو بچایا، 72 کروڑ ہو گئے، مسجد نہیں بچا سکتا۔ ہماری شریعت کی کوئی بات ہو تو 72 کروڑ نہیں بچا سکتے، لیکن جب بچانے پر آتے ہیں تو وہ 72 آتے ہیں جو فاروق اعظم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ 72 آتے ہیں جو عثمان غنی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ 72 آتے ہیں جو فاروق اعظم جیسی نماز کو ادا کرنے والے ہیں۔ فاروق اعظم ہے کون؟ فاروق اعظم کو یہ مقام کیسے ملا؟ اب جب فاروق اعظم کی سوانح عمری جو تو بیان کرنی ہے، بھئی اگر مجھے قید میں بھی رکھے تو جب مجھے بولنے کی ضرورت پڑے گی تو مجھے فاروق اعظم کا مقام سمجھانے کے لیے فاروق اعظم کی اہل بیت اطہار سے محبت دکھانی ہوگی، تب جا کر فاروق اعظم کو یہ مقام ملا، تب جا کر عمر کو یہ مقام عطا ہوا۔ عمر یوں ہی عمر نہیں بنے، عمر نے اہل بیت کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ عمر سے فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان نے اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں فنا کر دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ عثمان سے غنی بن گئے۔ تو محترم حضرات، فاروق اعظم نے جو محبت کی اہل بیت اطہار سے، وہ محبت کرنا سیکھ لو۔ خراج تحسین پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فاروق اعظم کی شان بیان کر دی جائے، اہل بیت اطہار کی شان بیان کر دی جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں پر، ان بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو بندے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر ساتھ ہی میں اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف بائیکاٹ پر ہی کو زور دیا، اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، ہمارا ہوگا تو سنیں گے، دوسرے کا ہوگا تو نہیں سنیں گے۔ بتاؤ مسلمانوں کامیاب کیسے ہوئے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ میں جو کوئی 19ویں اگر کر رہا ہے، اچھا ہماری سند، ہماری جو تو پختگی اور ہمارا جو تو سرٹیفکیٹ جو آپ کو لینا ہے کہ جو غوث اعظم کا شہزادہ ہے، تو ہندوستان کی یہ خانخواہ نہیں، آپ عرب کی سرزمین پر چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے، عراق چلے جائیے، لبنان چلے جائیے، افریقہ چلے جائیے، آپ کو امہ پور کی تاریخ جو تو ہر خانخواہوں میں نظر آئے گی۔ یہ غوث اعظم کی اولاد ہند کی سرزمین پر فنا فنا بدائی سے جو تو گجرا شامپور موکاڑا ضلع پنجاب جو پاکستان میں ہے، اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے امہ پور کی سرزمین پر آیا ہوا یہ خاندان غوث اعظم کا، یہ آل رسول ہے، اولاد علی ہے، یہ آپ کو تصدیق مل جائے گی۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ بھی اگر مسلمان لوگ تو یہ حالات اگر کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کو نہیں سننا ہے، یہ ہمارے گروپ کے نہیں ہے، تو مسلمانوں کیسی طرح
ترقی ہوگی، کیسے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو آئیے فاروق اعظم کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اہل بیت اطہار سے جو محبت کا ہم اور آپ کو درس دیا، وہ درس یہ دیا تھا فاروق اعظم نے۔ کیا درس دیا تھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کئی علماؤں کے زبان سے سنا ہوگا۔ صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا، عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ بچپنے کا عالم ہے حسنین کریمین۔ حسنین کریمین بچے ہیں، باہر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں محلے میں، ہم بھی کھیلا کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی کھیلا ہوگا گلی ڈنڈا، اور وہ ہمارے پاس گوٹی کہا کرتے تھے، اسے آپ کیا بولتے اس کو؟ ارے گوٹیاں کھیلتے ہو، کیا بولتے؟ گوٹی بولتے ہیں۔ گوٹیاں کھیلا کرتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے کو تھپا تھپی بول کے بال مارتے تھے پیٹ میں، ایسا جو دور بچپنے کا ہر کوئی کھیلتا ہے، تو وہ بھی بچپنے کا دور تھا۔ حسنین کریمین کا بچپنا ہے، ساتھ میں جو تو حسنین کریمین کے یعنی امام حسن و امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ حضرت عبداللہ جو تو وہ بھی جو تو کھیل رہے ہیں، جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اور جب بات چلی بچوں میں، جب تو میں ہوئی ہوتی ہے، بچوں میں تو میں ہوتی کیا نہیں ہوتی، لڑتے ہیں نا بچے آپس میں، تو باپ تک ماں تک چلے جاتے ہیں، بچے جب لڑتے ہیں نا تو ماں باپ تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں حسنین کریمین کو جب غصہ آیا امام حسن اور امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، کیوں تو حضرت عبداللہ نے کچھ ایسی بات کہی تھی کہ جو بات امام حسن اور امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ناگوار گزری، تو حضرت عبداللہ بھی کوئی صاحب سمجھ نہیں تھے، بچپنے کا یہ عالم تھا، کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی۔ کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، ہمارا باپ دولت مند رئیس ہے، اور ہم لوگ تو مکے کے رئیسوں میں ہماری گنتی ہوتی ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارے یہاں تو فاتحوں پر فاتح ہوتے ہیں۔ اور رسول کے گھرانے کا یہی دستور رہا، فاتحوں پر فاتح کرتے چلے گئے اور امت کے لیے صبر و رضا کا درس دے گئے۔ جس امت کے لیے جو تو نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے، علی کی اولاد نے کربلا کے دھرتی پر تمہارے لیے جو تو اپنے سروں کو جو تو اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی، ان علی کی اولاد کے ساتھ بھی تمہارا ایک سلوک ہے کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ علی کی اولاد کی محبت تمہارے لیے ہے، ایمان ہے۔ آؤ پوچھو عمر فاروق اعظم سے، کیا عمر تمہیں یہ رتبہ ملا کہاں سے، یہ مرتبہ ملا کہاں سے عمر کو؟ اب یہاں حضرت عبداللہ نے جگہ جملے کی کہ تم تو غریب ہے، پریشان ہے، مفلس ہے، کھانے کو نہیں ملتا، تم باپوں پر باتیں کرتے ہیں۔ حسنین کریمین کو یعنی امام حسن وہ امام حسین علیہ مقام علیہ تسلیم کو غصہ آ گیا، اور آپ نے کہہ رہے جا تو کیا بات کر رہا ہے، تیرا باپ بھی ہمارے نانا کا غلام اور ہمارا غلام، تو بھی ہمارا غلام اور تیرا اور ہمارے نانا کا غلام، تیری کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے، ہم سے کیا بات کرے گا؟ عبداللہ کو بات بری نہیں، بڑی بڑی بات لگی، اور وہ تو روتے روتے جو تو حضرت عمر کے پاس پہنچتے ہیں، اور عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچ کر جب انہوں نے کہا جو پوچھا عمر فاروق اعظم نے کہ کیا بات ہے بیٹا عبداللہ کیوں رو رہے ہو، تو کہا حسنین کریمین نے کہا کہ تیرا باپ بھی ہمارا غلام اور تو بھی ہمارا غلام، تیرا باپ بھی ہمارے نانا کا غلام اور تو بھی ہمارے نانا کا غلام، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا دولت کی حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ یہ کہا اچھا ایسا کہا، چلو چل کر دیکھتے ہیں، چلو ہم پوچھتے ہیں حسنین سے، ہم پوچھتے ہیں امام حسن اور امام حسین سے، کیا واقعی تم نے یہ کہا؟ اور جب پہنچتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے کھیل رہے ہیں میدان میں، کہا کہ اے شہزادے حسن اور اے شہزادے حسین، کیا آپ نے میرے صاحبزادے کو ایسا کہا؟ غصے میں تھے بچے، یوں بول کے جو تو یوں واپس آ گئے، غصے کا عالم تھا، کہا ہاں ہاں بولا ہم نے، کہا سچ کہا تم نے ایسا کہ میں جو تو تمہارے نانا کا غلام، تمہارا غلام، میرا بچہ تمہارا غلام، تمہارے نانا کا غلام، تم نے ایسا کہا؟ ہاں ہم نے کہا، کیا کرو گے کرو، بولے ہم نے کہا، تھوڑی بول رہے، کہا ہم کیا ڈرتے کیا؟ اچھا لکھ کر دو گے کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہاں لکھ کر دیتے ہوگے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی الٹی بات کر رہے ہیں، ہم سے کہا ہاں لکھ کر بھی دیتے ہیں، ہم کیا ڈرتے ہیں کیا، لکھ کے بھی دینے کو تیار ہے۔ تحریر کر دیا امام حسن نے، کہا دستخط بھی کرتے، دستخط بھی کرتے۔ حسین اعظم کے پاس پیش کیا کہ شہزادے آپ، ہاں میں بھی کیا ڈرتا، کیا میں بھی دستخط کر دیتا ہوں۔
دستخط لے لی اور دستخط لے کر وہ جو پرچی لکھی ہوئی تھی اس پرچی کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قسم خدا کی میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی کامیابی مجھے نصیب ہو گئی اس لیے کہ صرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی مجھے اپنا غلام سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی آل اور اولاد بھی مجھے اپنا غلام سمجھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں یہ مقام فاروق اعظم کو یوں ہی نہیں ملا, یہ مقام ملا ہے اطہار کی غلامی کے سبب سے. سبحان اللہ حق ہے. اگر تم سمجھتے ہوں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے اور محبت رسول کی بنیاد پر ہمیں سب کچھ مل جائے گا, تو کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ نہ گھبراؤ گناہ گارو خیال روز محشر سے, نہ گھبراؤ گناہ گارو خیال روز محشر سے. شفاعت مصطفیٰ کی ہے تو حمایت مرتضیٰ کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شفاعت ہوگی یہ ہر مسلمان کا کامل یقین ہے, لیکن مصطفیٰ کی شفاعت کے لیے علی مرتضیٰ کی حمایت بھی ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں بے شک علی کی محبت ہے ایمان ہے, اہل بیت اطہار کی محبت ہے ایمان ہے. اگر تم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے پھر گئے. کیا بات ہے. پھر کیا ہوگا؟ اور پھر فاروق اعظم کا مقام عشق رسول, عشق اہل بیت, عشق الہی. معاملہ ہوا یہ ایک مرتبہ کہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حیات ظاہری کا دور ہے, قرآن مقدس مکمل نازل نہیں ہوا. ایک بار لبیک اللہم صلی اللہ شفیع مولانا محمد بارک وسلم سیدی. قرآن مقدس مکمل نازل نہیں ہوا, اسلام مکمل نہیں ہوا. فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک یہودی حاضر آیا اور یہودی کے ساتھ اور ایک تھا. دونوں جب حاضر آئے تو یہودی نے عرض کیا کیا عمر یہ شخص, اس کی زمین میرے زمین کے بازو ہے, اس کا کھیت میرے کھیت کے بازو ہے, اور جو پہاڑیوں کے دامن سے نہر آ رہی ہے, پانی آ رہا ہے, پہلے وہ میری زمین میں آتا ہے اور پھر اس کے زمین میں پہنچتا ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ پہلے میرے زمین میں آئے گا پھر تیرے زمین میں تو نے پانی آئے گا. اور یہ فیصلہ جو ہو ہم نے اسے بارہا کہا کہ یہ فیصلہ جو تو میرے حق میں ہے اور میں جو تو پہلے ہوں تو پہلے مجھے ملنا چاہیے. وہ یہودی کہہ رہا ہے, لیکن جو ساتھ والا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں. تو اس نے ہم سے کہا کہ یہ فیصلہ قائد و جہاں تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جائے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فیصلہ پہنچتا ہے. دونوں حضرات پہنچتے ہیں قائد و جہاں رحمت للعالمین شافی معشر ساقی کوثر, دونوں جہاں کے مالک و مختار کا فیصلہ یہودی کے حق میں آیا. یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ پہلا پانی یہودی لیے لے گا چلا جائے. وہاں سے اٹھ کر باہر نکلتا ہے جو ساتھ والا ہے اسے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ فیصلہ مجھے کہا پھر کس کا فیصلہ منظور کرے گا؟ تو کہا چلو صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. صدیق اکبر یعنی حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ اول مسلمانوں کے پہلے بادشاہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں جو تو وہ یہودی یہ فیصلہ لے کر پہنچتا ہے. ساتھ میں جو تو اس کا وہ ساتھی بھی ہے جو زمین کے بعد زمین والا ہے. اب وہاں صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں تو کیا معاملہ ہے؟ تو کہا معاملہ یہ معاملہ ہے. وہ یہودی نے عرض کر دیا تو کہا کہ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا؟ وہ یہودی فرماتا ہے کہ آپ کے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ یہودی کے حق میں یہ فیصلہ دیا ہوا ہے اور یہ فیصلہ جو دل سے منظور نہیں ہے. کہا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے, جاؤ. جب باہر نکلتے ہیں پھر وہ جو تو دل میں سوچ رہا ہے ساتھ والا کہ
یہ فیصلہ بھی غلط ہے. کہا اب کیا کیا جائے؟ تجھے یہ فیصلہ بھی منظور نہیں؟ کہا نہیں یہ فیصلہ بھی مجھے منظور نہیں ہے. کہا پھر اب کس کا فیصلہ منظور کرے گا؟ تو چلو چلتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے. اور فیصلہ کرنے کے لیے عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں فیصلے کے لیے، اب فاروق اعظم اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے تلوار لگی ہوئی ہے، فاروق اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں جو تو حضرات پہنچتے ہیں. سلام اس دور کا جیسا تھا یہودیوں کے، وہ سلام پیش کرتا ہے فاروق اعظم کی بارگاہ میں. ساتھ والا بھی سلام پیش کرتا ہے. فاروق اعظم پوچھتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اس طریقے کا ہمارا جھگڑا ہے. تو کہا یہ فیصلہ تم نے کہاں کیے؟ کس کے پاس تم یہ فیصلہ کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو وہ یہودی بڑی جو تو شان و شوکت سے کہتا ہے کہ اے عمر کی یہ فیصلے کے لیے سب سے پہلے اس کے کہنے پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پہنچے اور کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا دیا؟ عمر فاروق اعظم نے پوچھا. تو کہا اس یہودی نے کہ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں یعنی یہودی کے حق میں دیا. تو کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو کہا جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس شخص کو وہ فیصلہ منظور نہیں تھا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا ہم صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو کہا صدیق اکبر نے کیا فیصلہ دیا؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ صدیق نے کہا کہ جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور وہی فیصلہ سنا دیا. کہا پھر یہ فیصلہ کسے منظور نہیں ہے؟ کہا یہ میرے ساتھ والے کو منظور نہیں ہے. اس یہودی نے کہا اچھا اب تم میری بارگاہ میں آئے ہو، اب یہ فیصلے کے لیے کہ عمر کیا فیصلہ دے گا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں تو یہودی ہوں. کہا یہ تو مسلمان ہے جو فیصلہ عقائد و جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو منظور نہیں کر رہا ہے. فاروق اعظم نے تلوار کھینچی اور تلوار کھینچ کر ایک ہی بار جو تو اس کا تن اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. بے شک. کہا جا میں نے فیصلہ کر دیا. آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ جب پہنچا، یہ معاملہ پہنچتا ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا. مسلمانوں ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا، ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا اور فاروق اعظم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. یہ فیصلہ فاروق اعظم نے کر دیا. اب کیا ہوتا؟ ہاہاکار ہو گئی. پورا جو تو شور برپا ہو گیا. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عمر فاروق اعظم کو جو تو کہنے لگے کہ اے عمر یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تم نے کس طریقے سے ایک مسلمان کا قتل کر دیا؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. عمر کہتے ہیں کہ جو میرے پیارے حبیب جو مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو منظور نہ کرے وہ میرے نزدیک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس بنیاد پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے اب کیا ہوگا. ابھی مکمل قرآن نازل نہیں ہوا تھا. یہ باتیں مسجد نبوی میں چل رہی ہے. کشمکش میں مبتلا ہے صحابہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تو کشمکش میں مبتلا ہے. کچھ ہی دیر گزری حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حاضر خدمت ہو کر جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. یہ آیت کریمہ مکمل پڑھی تھی. پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھی تھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے فیصلے کو اپنے دل میں جو تو گرا گزرے اسے اور آپ کا فیصلہ منظور نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جو عمر نے کیا ہے وہ حق ہے. بے شک بے شک. اور ایک حدیث ہے صرف علماء اہل سنت ہی نہیں، علماء سو جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے. ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. ومن مات على بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا. اب یہ جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی بنیاد پر جس نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، جس نے جو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ فیصلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا.
اس بنیاد پر ایک مسلمان کا جو جب سر قلم کر دیا تو اللہ رب العزت کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے والی بات کو ایک ایمان والا اگر قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات ناگوارا گزری، اور اللہ نے کہا کہ عمر نے جو کیا وہ حق کیا، اس لیے کہ میرا حبیب جو فیصلہ دیتے وہی آخر فیصلہ۔ بے شک ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو میری آل سے محبت کرے گا، جو میری آل کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا یعنی مر جائے گا محبت ہے میری آل کی محبت میں، تو وہ جنتی ہے، اس پر سراپا جنت ہے، اور جو میری آل کے بغض میں دنیا سے چلا گیا تو قسم خدا کی وہ جو تو جہنم ہے، بے شک وہ کافر ہے۔ جب یہ کہہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں پھر بھی جو تو اہل بیت اطہار سے دوری، پھر بھی جو تو پنجتن پاک سے دوری، پھر بھی غوث اعظم کے شہزادوں سے دوری، پھر بھی مولا کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام و تسلیم کا نام اگر جو تو کوئی علیہ السلام و تسلیم کہتا ہے تو اس سے تمہیں جو تو نفرت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جس حدیث پاک کو، جس حدیثوں کی کتابوں کو آپ مستند کہتے ہو وہ بخاری شریف کی حدیثوں میں کئی بار علیہ السلام و تسلیم پنجتن اہل بیت اطہار کے لیے کہا گیا، کئی مرتبہ لکھا گیا ہے، ایک بات کو کوئی حوالہ دیا ہے، کئی بار کہا گیا علیہ السلام و تسلیم علیہ السلام و تسلیم علیہ السلام و تسلیم۔ اب جہاں اہل بیت اطہار کو علیہ السلام و تسلیم کیا، ہم نے کہا وہی تو ہم بھی آپس میں لگ گئے ایک دوسرے سے۔ مسلمانوں ایسا نہیں ہے، تو یہ فاروق اعظم کو جو مقام ملا بات سمجھ میں یہ آئی کہ فاروق اعظم کی اہل بیت اطہار کی محبت اور اپنے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا۔ اب آئیے بارگاہ عثمان غنی، بے شک وقت بہت قدیم، تو جو مسائل بیان ہو رہے تھے ماشاءاللہ، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مسائل ایک گھنٹہ چلتے تو صرف میں دعائیہ کا بات کر لیتا، کیونکہ ضروری یہ نہیں ہے جو آج میں کہہ رہا ہوں، ضروری یہ مسائل تھے جو ہمیں جو تو ہماری نمازوں کو قبولیت کا درجہ جو نہیں مل رہا ہے، ہماری دعاؤں کو جو قبولیت کا درجہ نہیں مل رہا ہے، ہماری جو بھی اپنا اللہ کی بارگاہ میں جو تو سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جو ہماری جو تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ قبولیت کا درجہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے واجبات چھوٹ رہے ہیں، ہم سے فرائض چھوٹ رہے ہیں، ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہے، جس ادا سے جو تو ہم نے نماز کو ادا کرنی ہے وہ ادائیں ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نماز میں مصطفیٰ کی ادا نہ ہوگی وہ نماز تمہارے منہ پر پھینک دی جائے گی، بے شک ہے نا؟ یہی وجہ ہے شاید کہ ہماری نمازیں مکمل ڈھنگ سے ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو طریقہ کار محدث اعظم مشن کے تحت جو معروف خان صاحب قادری اور دیگر ان کے ساتھ جو حضرات یہاں مشن میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے مسائل کا، سب سے اچھے یہی طریقہ ہے، یہ مسائل ہی کو آپ عام کرو، سب سے اچھا طریقہ ہے یہ تو بیان، یہ فضیلتیں تو بیان ہوتی رہے گی، ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان ہوگی، فاروق اعظم کی فضیلت بیان ہوگی، عثمان غنی کی فضیلت بیان ہوگی، مولا کائنات کی فضیلت بیان ہوگی، امام حسن امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت بیان ہوگی، یہ فضیلتیں بیان ہوتی رہے گی، غوث و خدا کی فضیلتیں بیان ہوتی رہے گی، لیکن یہ فضیلتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں تو مسلمانوں ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ فضیلت عمر فاروق اعظم، اس لیے فاروق اعظم کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ فاروق اعظم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنا کر اللہ کے حضوری میں قیام کیا، اللہ کے حضوری میں رکوع کیا، اللہ کے حضوری میں سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے حضوری میں قوما میں چلے گئے، اللہ کے حضوری میں تشہد میں بیٹھ گئے، اللہ کے حضوری میں صلاۃ و سلام پھیر دیا، اللہ کے حضوری میں جو تو 10 وقت جو تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، سب کی سمجھ آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائی، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک بے شک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا منع کر دیا ہوا ہے۔
لبیک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلیم صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے ایسا لگنے لگا کہ وہ نہیں پڑھتے تو تم بھی نہیں پڑھتے. ایسا تو نہیں نا؟ نہیں. اب درود شریف اگر نہیں پڑھو گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی نہیں ہوگا. قبولیت کا درجہ اس وقت ہے نمازوں کی بھی اور دعاؤں کی بھی جب تک درود شریف پڑھو. بے شک. محمد اور آل محمد پر جب تک سلام نہیں پڑھو گے درود اور سلام قسم خدا کی تمہاری کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی. اس سے بڑا اور کون سا سلوک چاہیے تمہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس سے بڑی اور کون سی دلیل چاہیے؟ بولے دلیل دو. چک لمبا علیہ حضرت انہوں بولے کہ اے نہایت جو تو ایمان ہے اہل بیت اطہار کی محبت. دلیل پیش کرو. کیوں دلیل پیش کروں؟ تو یہ درود ابراہیم پڑھتا یا نہیں پڑھتا؟ نماز میں پڑھتے ہو نا؟ مت پڑھو دیکھو والا کیا ہوگا. مت پڑھو دیکھو کیا ہوگا. محمد اور آل محمد، ابراہیم اور آل ابراہیم، ان پر جب تک کہ درود اور سلام نہیں پڑھو گے مسلمانوں قسم خدا کی تمہاری عبادت بارگاہ خداوند میں قبول نہیں ہوگی. تھوڑا سا اس مبارک مہینے پر بھی آنے والے جمعرات کی زندگی تھوڑی سی دو باتیں کر کے نکلتا ہوں پھر فاروق ہے عثمان نبی کی بارگاہ میں. بے شک اس مبارک مہینے جو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں جمعرات کے دن 29 انگریزی اور 10 ذی الحجہ ادا کر رہے ہیں. ہمیں ایک عید کا نام ہے عید قربان یا بقرہ عید، قربانی کی عید. اور علماء کرام کی زبان میں عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا مولانا؟ ایسے ہی عید الاضحیٰ. لیکن میری زبان میں بقرعید، میری زبان میں بقرعید مجھے تو آتا نہیں نا عربی. میری زبان میں بقرعید، آپ کی زبان میری زبان، تمام جو تو عوام کی زبان میری زبان بقرعید. جو بقرعید ہم ادا کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آل ابراہیم اور آل محمد پر درود و سلام ان کی ہو تو آل پر برکتیں نازل ہو. یہ دعائیں ہم مانگتے ہیں. کب مانگتے ہیں؟ نمازوں میں. بے شک پڑھتے ہو کہ آپ لوگ نمازوں میں دعائیں کرتے ہو گے؟ کتنی دشمنی کر لو ہم سے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوں گے تو تمہیں ہم پر دعائیں بھیجنی پڑے گی، ہماری سلامتی کی دعائیں کرنا پڑے گی. آل ابراہیم محمد اور آل محمد پر جو سلامتی رحمتیں نازل فرما، انہیں جو ان کی عمر میں ان کی جو قرآن میں برکتیں عطا فرما. اب بتاؤ جو نماز کی حالت میں یہ دعائیں جب آپ کرو گے تو ہماری نسل کب ہوگی کیا بڑی گی؟ لوگ سمجھتے نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں. سمجھو گلبرگہ شریف کے سرزمین پر احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچتے. احمد رضا خان بولے بے ادب. ارے احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا کیسا؟ اس کی بھی تو سمجھو نا. بے شک احمد رضا اعلیٰ حضرت کیسے بنا؟ ہاں تمہارے جیسا کر کے نہیں بنا. اس نے فاروق اعظم کی سنت پر عمل پیرا رہا، عثمان غنی کی سنت پر عمل پیرا رہا، صدیق اکبر کی سنت پر عمل پیرا رہا، مولا کائنات کی محبت پر خود کو غرق کر دیا، اہل بیت اطہار کی محبت پر خود کو غرق کر دیا. تو احمد رضا خان قادری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بنتا ہوا نظر آیا. وہ گلبرگہ شریف کی سرزمین پر جب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ علیہ پہنچتے ہیں، جب دیکھتے ہیں مزاروں پر پہنچے گلبرگہ شریف گئے کہ نہیں گئے؟ کیا خالی اتر بھارت میں جاتے ہو؟ دکن بھارت میں بھی جایا کرو. بڑے بڑے اولیاء کرام لیتے ہو دکن بھارت میں بھی چلے جاؤ تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ دکن کی سرزمین پنجتن پاک اہل بیت اطہار کی سرزمین ہے. اب وہاں پہ اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں مزاروں کے سرانے پر تختیاں لگی ہوتی ہے حسینی 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 حسینی. آپ دیکھو ہر تختی پر حسینی 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 لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک عاشق رسول، ایک عاشق اہل بیت، ایک عاشق پنجتن پاک فوجت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری نسبت میں لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان تھوڑی اعلیٰ حضرت جو تو احمد اللہ خان ایسا اعلیٰ حضرت نہیں بنا. اہل بیت اطہار کی محبت میں اعلیٰ حضرت بنا. بے شک حق ہے. اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنا لو. دیکھو اللہ کی رحمتوں کا
بے شک آج کم سے 60 بار دیکھا ہے بھئی اتنے دھوم دھام سے تو میں کبھی شریف کی سرزمین پر آیا ہی نہیں. اگر بہت دھوم دھام سے آؤں گا نا میرے پاس بہت لوگ ہیں مجھے دھوم دھام سے لانے کے لیے. ارے سوپا سے جو تو گاڑیوں کی لین لگی گی, احمد نگر سے گاڑیوں کی لین لگی گی, ادھر پونا سے گاڑیوں کی لین لگی گی, غوث اعظم کا شہزادہ وہ تھوڑی ایسی تھوڑی بات ہے. ارے میرے وہ آبا و اجداد میں جو تو تمہارے آبا و اجداد کو بنایا ہوا ہے, چھت کی ٹھوک کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی محنتوں کا نتیجہ ہے. لیکن ہم نے وہ زندگی بسر کی جو زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دی کی عطا فرمائی. بے شک. آئیے بارگاہ عثمان غنی میں دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے. بس اتنا کہہ کہ تو خراج تحسین عثمان غنی کو بھی پیش کرنا ہے. سمجھ میں تو آ جائے کہ کیسے کیسے تھے یہ خلفائے راشدین, کیسے کیسے تھے یہ جو تو اپنے وقت کے جو تو سکندر جو حکومت کر رہے تھے مسلمانوں پر, جسے خلیفۃ المسلمین کہا گیا, جسے امیر المومنین کہا گیا, یہ کیسی جو تو خدمات انجام دے رہے تھے, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر تاج رکھا تھا, کیسے دنیا کا مسلمان صبح قیامت تک صرف مسلمان ہی نہیں دنیا کی تمام قوم ہمارے جو تو صحابہ اکرام کو اور ہمارے خلفائے راشدین کو اور ہمارے شہداء اکرام کو آج بھی تعظیم سے سلام پیش کرتی ہے. دنیا کی تمام قومیں پیش کر رہی ہے سلام, سمجھے تو کیوں کر رہی ہے؟ آئیے عثمان غنی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. عثمان غنی کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں, تیسرے خلیفہ, ابھی تیسرے خلیفہ نہیں بنے عثمان غنی. عثمان غنی ابھی تیسرے خلیفہ نہیں بنے, ابھی پہلا خلیفہ حیات ہے. پہلا وہ صدیق حیات ہے جو غار یار ہے, حیات ہے صدیق اکبر, خلافت کا دور ہے, صدیق اکبر کی حکومت کا دور ہے. آپ کی سمجھنے کے لیے خلافت سمجھ میں نہ آئی تو آپ یہ سمجھ لو تخت و تاج کا مالک ابوبکر صدیق ہے, مسلمانوں کا بادشاہ ہے, خلافت پہ جو تو بیٹھا ہوا ہے, مسند نشین ہے ابوبکر صدیق کی ذات. ایک جہادی مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر خدمت ہو کر عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی وہ سلام عرض کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ ابوبکر سمجھ لے کہ میں صاحب ایمان ہوں, میں مسلمان ہوں, یہ سمجھ لے. جب ابوبکر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے تو ابوبکر دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جسے آج شاید ڈائننگ ہال کہتے ہیں. آج ہم کیا کہتے ہیں, ڈائننگ ہال ہی کہتے ہیں, کیا ہال کہتے ہیں, کیا ہال کہتے ہیں, ڈائننگ ہال. اس میں یہ پھر ہمارے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, صدیق اکبر اپنے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا سا مکان لگ رہا ہے اور صدیق اکبر کو وہ جا کے وہ دیہاتی عرض کرتا ہے کہ پوری والا میں فنا فنا گاؤں کا جو تو ایک دیہاتی ہوں اور مجھ پر ہزاروں جو تو روپیوں کا قرض ہے, اس سے میں پریشان ہو چکا ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ مجھے جو تو کچھ جو تو رقم ادا کی جائے تاکہ میں جو تو قرضوں سے سرگزوش ہو جاؤں. اس کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا ہوں. ابوبکر صدیق نے اس دیہاتی شخص کو اٹھایا اور اپنے ساتھ جو تو اپنے اندر والے کمرے میں لے کر گئے. تو وہ دیہاتی شخص بتاتا ہے کہ جب اندر والے کمرے میں جس دروازے سے میں داخل ہوا وہ دروازہ بھی بڑا اعلیٰ و عرفہ تھا, وہ دروازہ بھی بڑا اعلیٰ و عرفہ تھا. جب میں اندر داخل ہوا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو تو اندر کے خاص کمرے میں جب لے کر گئے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ خاص کمرہ ہوگا جو صدیق اکبر کا ہے, جو بادشاہ وقت کا کمرہ ہے, جو خلیفہ وقت کا کمرہ ہے. جب میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر جو تو زمین پر ٹوٹی ہوئی کھجور کی چٹائی بچھی ہوئی ہے اپنے وقت کے خلیفہ کے جو تو دربار میں کمرے میں, اور وہاں جو تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, خود بھی بیٹھتے ہیں, انہیں بھی بٹھا دیتے ہیں. اس دیہاتی کو جسے جو تو اپنی ضرورت پیش کی تھی جس نے, اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تیری کوئی امداد نہیں کر سکتا, میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور وہ کہنے لگا آپ تو اپنے وقت کے خلیفہ ہو, آپ تو اپنے وقت کے بادشاہ ہو, آپ ہماری امداد کیوں نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں دیکھ اگر میں کہہ دوں تو اللہ کی ناشکری ہوگی. مسلمانوں سمجھو کہ یہ جو سادگی ہمیں جو ملی ہے ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور صدیق عمر عثمان علی حسن حسین سلسلہ
کے ولیوں تک یہ جو ثانیہ ملی ہوئی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب وہاں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں قسم خدا کی 1 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے، کھانے کے لیے میرے پاس کوئی اناج نہیں ہے، اپنے وقت کا خلیفہ ہے، اپنے وقت کا بادشاہ ہے، کھجور پر جو تو چند کھجوروں پر صبح سے شام تک 1 یا 2 کھجور اگر مل جاتی ہے تو کھا لیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میرے ہی پاس کچھ نہیں ہے تو اے شخص میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں، لیکن ہاں تیری مدد کرنے کے لیے میں تجھے ایک شخص کے پاس بھیج رہا ہوں، جا اس شخص کے پاس، وہ تیری مدد ضرور فرمائے۔ دیکھیے اپنے وقت کے خلیفہ ہے، اپنے وقت کے بادشاہ ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے بادشاہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنے وقت کے جو تو بادشاہ ہے، اپنے وقت کے خلیفہ ہے، انہوں نے تو خود پیش کر دینا تھا، اگر چاہتے تو بیت المال سے لا کے پیش کر دیتے، لیکن بلا جو تو عذر اور بلا وجہ جو تو رعایا کا پیسہ بلا وجہ خرچ کرنا، یہ جو تو خلفائے راشدین نے بھی جو تو منظور نہیں کیا، اور آپ نے کہا کہ میں تجھے ایک شخص کے پاس بھیجتا ہوں، اس شخص کا نام ہے عثمان غنی، جاؤ وہ تیری ضروری کا فرمائے۔ قربان جائیے عثمان غنی کی بارگاہ میں جب ابو بکر صدیق نے بھیجا تو یہ شخص سوچنے لگا اپنے وقت کا بادشاہ، اپنے وقت کا خلیفہ، چٹائی پہ ٹوٹی ہوئی چٹائی اور کھانے کے لیے اناج نہیں، اللہ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہے کھجوروں پر اپنی زندگی ایک مہینے سے بسر کر رہا ہے، الہ العالمین کیا معاملہ ہے یہ؟ حالانکہ وہ بھی صاحب ایمان ہے، جو آیا تھا وہ بھی صاحب ایمان ہے۔ اب وہ عثمان غنی کی بارگاہ کی طرف نکلا، چلتا رہا، عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور وہاں پہنچ کر جو تو دروازے کو دستک دیتا ہے، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، فوراً دروازہ نہیں کھلتا، کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ اب یہ شخص باہر میں دستک دے کے کھڑا تو یہ سن رہا تھا حضرت عثمان غنی اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کر پی رہے ہو، دودھ بھی میٹھا تھا اور اس نے پھر تم نے شہد ملا دیا، یعنی میٹھے پر میٹھا، یہ فضول خرچی کہ وہ دودھ میں میٹھا پر پہلے سے ہی موجود تھا، اس میں شکر وغیرہ تھی، میٹھا تھا، تم نے اس میں شہد کیوں ملایا؟ یہ ڈانٹ رہے ہیں۔ اور وہ شخص جو تو دستک دے کے کھڑا ہے، یہ آقا سن رہا ہے، یہ نصیحت سن رہا ہے عثمان غنی کی، دل میں سوچ رہا ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کو دودھ میں شہد ڈال کر پینے کی جو تو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، وہ شخص میری کیا مدد کرے گا، وہ شخص میری کیا مدد کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کچھ دیر کے بعد آئے، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر ایسا ہی شخص عثمان غنی نے دروازہ کھولتے ہی شخص نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام عرض کیا۔ عثمان غنی نے وعلیکم السلام کا جواب دیا، کہا کہ میں بچوں کو نصیحت کر رہا تھا، میرے بھائی کچھ دیر ہو گئی، میں غلطی کی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑا، سوچ میں پڑ گیا کہ اپنے وقت کا اتنا دولت رئیس کہتے ہیں اسے، اور یہ مجھ غریب سے معافی مانگ رہا ہے، یہ ادا اسے کھا گئی۔ اور جب عثمان غنی نے تو اندر لے کر گئے تو سب سے پہلے عثمان غنی نے جو تو مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کرنا یہ ہمارے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور عظیم سنت ہے۔ اب مہمان نوازی میں کیا کیا کہ دودھ پیش کیا، دودھ کے ساتھ جو تو وہ شہد بھی جو تو پیش کر دیا، اس میں اس دیہاتی نے وہ دودھ بھی پیا، شہد بھی پیا، اور سوچنے لگا کہ جو شخص اپنے بچوں کو میٹھا دودھ اور شہد پینے کے لیے جو تو تنبیہ کر رہا تھا، اس شخص نے تو مجھے دودھ بھی پیش کیا جو میٹھا ہے، اس شخص نے مجھے تو شہد بھی پیش کیا جو میٹھا ہے، اور کچھ دیر کے بعد کھجوروں کا حلوہ بھی پیش کر دیا، وہ بھی میٹھا ہے، تینوں چیزیں میٹھی تھی، تینوں چیزیں جو تو پیش کی۔ یہ سوچ پڑ گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو تاکید اور مجھے یہ تمام چیزوں سے یہ نواز رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بتائیے اب آپ کی کیا ہے؟ ابھی عثمان غنی جو تو دور خلافت ہو گئی ہے، خلافت کا دور صدیق اکبر کا ہے۔ اب عثمان غنی فرماتے ہیں کہ بتائیے آپ کی کیا حاجت ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت ہے جو کسی کے مجھے ادا کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا پوری ہو جائے گی۔ آپ نے جو تو اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ 6000 اشرفیاں ایک اونٹ پر لاد دی جائے گی ڈال کر، اور وہ اونٹ کے ساتھ جو تو ایک نوکر بھی دیا گیا اس کے گھر تک پہنچا جاتا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ میں نے تو 3000 مانگے ہیں، یہ 6000 وہ بھی اونٹ پر لاد کر، وہ بھی ساتھ میں نوکر کھائے سے پہنچا دیتے ہیں۔
کہا کہ سرکار مجھے تو 3000 ہی چاہیے، آپ لوگ تو 6000 پیش کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ تو کہا کہ دیکھ تو نے جو میری نصیحتیں سنی اور تم نے جو دل میں خیال پیدا کیا کہ یہ میٹھا دودھ میٹھا شہد بچوں کو جو لوگ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، ارے اللہ نے جو مجھے نوازا ہے تو یہ میرے اپنے لیے نہیں نوازا بلکہ خدمت خلق کرنے کے لیے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تقسیم کرنے کے لیے نوازا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ جو میں نے دے دیا یہ تیرا ہے، لے کر چلا جا۔ کہا اونٹ میں واپس کیسے کروں گا؟ تو کہا یہ اونٹ بھی تیرا ہے اور 6000 اشرفیہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو یہ عثمان غنی کا معاملہ تھا، اس لیے غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو، محبت رسول میں غنی بنا دیا۔ تو مسلمانوں جو روایتیں ان کو قائم کرنی ہے۔ تو شاید میں نے کبھی یہاں پر بھی کہا تھا، نہیں کہا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر اپنی نمازوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے سینوں کو مدینہ بنا لو، تب تمہاری نمازیں بھی بچے گی اور تب تمہارا ایمان بھی بچے گا، تب تمہیں جنت الفردوس میں حسنین کریمین کی سرداری بھی نصیب ہوگی۔ یہ سب کی سب چیزیں محبت اہل بیت اور محبت رسول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو تو عطا کی ہوئی ہے، یاد رکھنا۔ ابو بکر یوں ہی جو تو صدیق نہیں بنے، عمر یوں ہی فاروق اعظم نہیں بنے، عثمان یوں ہی غنی نہیں بنے، علی یوں ہی خدا کا شیر نہیں بنے، حسنین کریمان یوں ہی شہید اعظم اور نوجوانان جنت کے سردار نہیں بنے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کرنے کا نام اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا ہے۔ اگر اللہ کی رحمتوں کا نزول اپنے آپ پر کروانا چاہتے ہو مسلمانوں تو عشق اہل بیت میں، عشق رسول میں، عشق محبت و غوث و خواجہ میں اپنی جو تو سروں کو جھکانے والے بنا دو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بنا دو، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ خوب کی زیر چمن پھول جو نشاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، دعا شامل۔ اے